کیا ہوگا اگر ایٹمز کا وجود برقرار نہ رہے یا اگر ایٹمز ایک دوسرے کو ریپیل کرنا شروع کر دیں؟ چلیں پہلے اپنے جسم کی ہی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے جن سے ہم موبائل پکڑتے ہیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ بازو، کونیاں، ٹانگیں، سر، آنکھیں، دانت بلکہ پورے کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ کمرے میں بیٹھے اگر آپ کھڑکی سے باہر دیکھیں گے تو ہر چیز ریزہ ریزہ نظر آئے گی۔ پہلے ذرا ایٹم کو سمجھتے ہیں۔ یہ انتہائی چھوٹا ذرہ ہے جس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں الیکٹران مائکروسکوپ کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے اندر ایک علیحدہ دنیا ہے۔ ایٹم کے اندر پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران 3 میجر پارٹیکلز ہیں۔ اس کے سینٹر میں نیوکلیس ہوتا ہے۔ پروٹون اور نیوٹرون اس کے سینٹر میں ہوتے ہیں جبکہ الیکٹرانز نیوکلیس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ الیکٹران پروٹون سے 1836 گنا چھوٹا ہوتا ہے لیکن دونوں پر ایکول چارج ہوتا ہے، یعنی برابر چارج۔ اس سائز کا فرق اتنا ہی ہے جتنا ایک انسان اور پودے کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن اس رحمان کی قدرت دیکھیں کہ دونوں پر چارج سیم ہے، یعنی دونوں پر برابر چارج ہے، جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ چلیں فرض کریں اگر الیکٹران اور پروٹون کے چارجز میں فرق پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پروفیسر جارج گرین اسٹین اپنی کتاب دی سمبائیوٹک یونیورس میں لکھتے ہیں کہ اگر دونوں چارجز میں 100:1 خرب کی تبدیلی بھی واقع ہو جائے تو انسان، پتھر اور چھوٹے مادوں کا شیرازہ بکھرنے کے لیے کافی ہے، جبکہ سورج اور زمین جیسے بڑے اجسام کے بکھرنے کے لیے یہ نسبت مزید حساس ہو کر 100:1 خرب ہو جاتی ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہ دیکھے گا تو اللہ کی تخلیق میں کوئی بھی بے ربطی۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ گفتگو تھی اٹامک لیول پر۔ اب ذرا بڑے لیول پر آئیں۔ آپ کو ایک سورج دکھائی دے رہا ہوگا۔ آج کل تو اس نے برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کو کافی جلا رکھا ہے۔ یہ مسلسل موو کر رہا ہے، یہ تمام سیاروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، لیکن سینٹریپیٹل فورس کی وجہ سے یہ سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ سیارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ اگر ان پلینٹس میں سے کسی بھی پلینٹ کی رفتار ذرا بھی کم ہو جائے تو وہ مکمل طور پر سورج کی طرف چلا جائے گا اور سورج اس کو کھینچ کر سب ختم کر دے گا۔ وہیں اگر کسی پلینٹ کی ویلوسٹی ذرا بڑھ جائے تو وہ اپنے مدار سے یعنی آربٹ سے نکل جائے گی، جس سے نظام شمسی میں بگاڑ آ جائے گا۔ ایسے سارے سیارے اسپیس میں بے ترتیبی سے بکھر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر سیارے کو مخصوص حجم، میس اور اسپیسیفک ویلوسٹی دی تاکہ وہ وجود کائنات کو برقرار رکھیں۔ مشہور بین الاقوامی رسالے دی ایسٹرونامیکل جرنل میں لکھا، نظام شمسی کے بارے میں ہم جن بنیادی نکات تک پہنچ سکے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام میں موجود طویل مدتی توازن اور ٹھہراؤ کی بنیاد ایک بنیادی منصوبہ بندی پر ہے۔ یہ منصوبہ بندی اس کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ پورا نظام شمسی ایک پلان کے تحت چل رہا ہے، نہ کہ بے ترتیبی سے یہ خود ہی چل رہا ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب اگر ایک بندہ آئے اور کہے کہ خدا کا وجود ہے ہی نہیں، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں، اس سے میرا یہ سوال ہوگا کہ مجھے ایک گھر چاہیے تھا، میں رہنا چاہتا تھا، میں نے دیکھا خود بخود اینٹیں آئیں، جڑتی گئی اور سیمنٹ بھی خود بخود لگتا گیا، اس طرح سے کمرہ تیار ہوا۔ اب اس سے بندہ سوال پوچھے کہ کیا اس طرح سے گھر بن سکتا ہے تو یقیناً وہ جواب نہ میں دے گا۔ تو میں اس سے سوال کروں گا کہ جب اس دنیا میں ایک سادہ سا کمرہ بغیر کسی پلانر کے نہیں بن سکتا تو اس پورے کائنات اٹامک لیول سے لے کر آپ اسپیس لیول تک چلے جائیں، اتنی زیادہ سیکوینس اور اتنا کمال کا پیٹرن اگر کہیں موجود ہے تو دکھا دے۔ اگر یہ پیٹرن بغیر کسی بنانے والے کے بغیر چل رہا ہے تو کیسے؟ آخر عقل اس کو کیسے مانے؟ یقیناً اس سسٹم پر کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے جو اس پورے پروگرام کو چلا رہی ہے اور پلانر ہے، اور یقیناً وہ اس کی لیمیٹیشن سے باہر ہے، وہ وقت سے بھی باہر ہے، اس کی ذات کامل ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی اللہ ہے۔